السلام علیکم، میں ہوں عبد الرحمن مکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹیپل ویز۔ پاکستان کی عوام کے لیے آج ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ یہ ویڈیو ان تمام پاکستانیوں کے لیے ہے جو اپنا چھوٹا یا بڑا کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کامیاب نوجوان پروگرام فیز 1 کے بعد کامیاب جوان پروگرام فیز 2 کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس پروگرام میں آپ کس طرح حصہ لے سکتے ہیں؟ اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو درکار ہوں گی؟ اس کی تمام تر تفصیلات 1 بائی 1 آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس پروگرام کے لیے آپ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں، اس سکیم کے ذریعے درخواست گزار آن لائن اپنا موجودہ کاروبار کو وسعت دینے کے علاوہ نئے اور چھوٹے کاروبار کے لیے بھی آسانی سے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے اس مرحلے میں قرض کی رقم بڑھا دی گئی ہے۔ قرض کی رقم 2.5 کروڑ تک بڑھا دی گئی ہے اور درخواستوں کے عمل کو جلد نمٹانے کے لیے 21 بینکوں کو شامل کیا گیا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ فارم جمع کروانے سے پہلے ہدایت نامہ عوامی سوال نامہ ضرور پڑھ لیں۔ یہاں پر ہم نے کامیاب جوان پروگرام فیز 2 کی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپلائی پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سرکاری ملازم ہیں تو یس کر دیں ورنہ نو کر دیں۔ شہری حیثیت آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد جس بینک سے قرضہ لینا چاہ رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے۔ آگے اگر آپ ملازم ہیں تو اس میں یس کر دیں ورنہ نو کر دیں۔ سیاسی شخصیت ہیں تو اس کو لکھ دیں۔ کاروبار کی موجودہ حیثیت کیا ہے، نیا بزنس ہے پرانا بزنس ہے، وہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیٹ اپ 2 پہ چلے جانا ہے۔ جینڈر لکھنا ہے۔ جینڈر کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا قومی آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ ہم یہاں پہ کوئی بھی نمبر لکھ دیتے ہیں۔ یہ جو ہم نمبر لکھ رہے ہیں یہ کوئی اوریجنل نمبر نہیں ہے، یہ ویسے ہی ڈال رہے ہیں، یہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ورنہ ہم نے اس کے اوپر اپلائی نہیں کرنا۔ شناختی کارڈ نمبر لکھ کے اس کو کنفرم کرنا ہے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ ملنے کی ڈیٹ لکھنی ہے، یا جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایشو ڈیٹ، تو وہاں سے دیکھ کے آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اس ڈیٹ کو آپ نے یہاں پہ کنفرم کر لینا ہے۔ یہاں پہ اپنے ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے۔ ڈیٹ آف برتھ ہم یہاں پہ 94 لکھ دیتے ہیں، 5 اپریل۔ اس کو کنفرم بھی ہم نے کرنا ہے۔ پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے 94 ہم نے لکھا ہے، یہاں پہ بھی ہم دوبارہ 94 لکھیں گے۔ فائیو اپریل ہے۔ اب یہاں پہ زیر کفالت بچوں کی تعداد ہے، ہم یہاں پہ 2 لکھ لیتے ہیں۔ آگے ازدواجی حیثیت ہے، میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں وہ لکھنا ہے، یہاں پہ ہم نے میرڈ لکھ دیا ہے۔ درخواست گزار کے والد شوہر کا نام لکھیں، یہاں پہ ہم آصف نام لکھ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی اپنی طرف سے ہم نام ڈال رہے ہیں۔ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، یہاں پہ آپ کوئی بھی آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ دیں۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا مذہب لکھنا ہے، ہم ریلیجس کیا ہے۔ اگر آپ معذور ہیں تو وہ لکھ لیں، نہیں ہیں تو وہ لکھ دیں۔ آپ کا بزنس کیا ہے، موجودہ بزنس وہ لکھ لیں۔ اس کی اوسطن آمدنی کیا ہے، اگر کوئی اضافی آمدنی ہے تو وہ لکھ دیں یہاں پہ، اگر نہیں ہے تو نہ لکھیں۔ اگر آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ تو لکھ دیں، نہیں ہے تو نو کر دیں، ہے تو یس کر دیں بینک کا نام، نو ہے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ کے جو ذاتی اثاثے ہیں ان کی حیثیت کتنی ہے وہ لکھ دیں، یہاں پہ ہم 2 لاکھ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بل ہے یوٹیلٹی بل ہے تو اس کا نمبر لکھ دیں، یہاں پہ ہم نمبر ڈال دیتے ہیں۔ قومی ٹیکس نمبر ہے تو وہ لکھ دیں۔ درخواست گزار کی تصویر، یہاں پہ جو ہم تصویریں ڈال رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے ڈال رہی ہیں، یہ کوئی اوریجنل تصویریں نہیں ہیں، لیکن آپ نے یہاں پہ اوریجنل تصویریں جاننی ہیں۔ شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ، بیک سائڈ،
اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ یہاں پہ ہم اسٹیپ 3 پہ آ گئے ہیں۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے یہاں پہ آپ نے وہ لکھنی ہے، کوئی تکنیکی تعلیم، کوئی ہنر، اس کے علاوہ اگر آپ کو اس آتا ہے تو وہ یہاں پہ آپ لکھ دیں۔ یہ بہت ہی آسان ہے، آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، آپ کو کسی قسم کی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انتہائی سمپل، انتہائی آسان ہے۔ کسی بھی کام میں اگر آپ مہارت رکھتے ہیں تو وہ یہاں پہ لکھ دیں۔ ہم کیونکہ آن لائن ہے تو ہم یہاں پہ ای کامرس پروگرام کر لیتے ہیں۔ تعلیم کی ڈگری ہے وہ یہاں پہ آپ نے ضرور ڈالنی ہے۔ جب آپ اپلائی کرنے لگیں گے تو آپ نے اس جگہ پہ اوریجنل ڈگری ڈالنی ہے۔ یہ جو ہم ڈال رہے ہیں یہ ہم صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تکنیکی تعلیم کی کوئی دستاویز ہے تو وہ یہاں پہ ڈال دیں۔ بڑی فائل تھی، 2 MB الاؤ ہے تو 2 MB کی فائل ہم ڈال دیتے ہیں۔ فنی تعلیم کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا اس کے مساوی کوئی چیز ہے تو آپ نے یہاں پہ وہ ڈالنی ہے۔ یہاں پہ بھی ہم کوئی ڈاکومنٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پہ نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا موجودہ پتہ لکھنا ہے۔ یہاں پہ ہم ملتان سے ہیں، گلگشت ملتان لکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ اپنے صوبے کا نام لکھنا ہے، چونکہ پنجاب ہے تو پنجاب لکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ڈسٹرکٹ ملتان ہے تو ملتان لکھ دیتے ہیں، اور تحصیل ملتان ہے، ملتان سٹی، تو ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا ایڈریس وہی ہے تو کوئی اور ہے تو اس کو لکھ لیں، اگر سیم ہے تو یہاں پہ ایز ابو کر دیں۔ ایز ابو پہ کلک کریں گے، ایز اٹ از وہی یہاں پہ نیچے آ جائے گا۔ گھر کا فون نمبر، یہاں پہ آپ نے اپنے گھر کا فون نمبر لکھنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی گھر کا فون نمبر ہے تو آپ یہاں پہ وہ لکھ لیں۔ یہاں پہ ہم جو نمبر لکھ رہے ہیں یہ ہم ایک ہی نمبر لکھ رہے ہیں، اور ساری جگہوں پہ یہ نمبر لکھیں گے۔ یہ اس لیے لکھ رہے ہیں اگر کسی بھی بھائی کو اپنا فارم فل کرانا ہو تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ہم سے اپنا فارم بھی فل کروا سکتے ہیں۔ اپنا پرائمری نمبر لکھنا ہے، سیکنڈری موبائل نمبر لکھنا ہے۔ یہاں سے ہم پوچھیں کیا پرائمری سم آپ کے نام رجسٹر ہے، اگر ہے تو آپ اس کو یہاں پہ یس کر دیں، نہیں ہے تو نو کر دیں۔ یہاں پہ ہم یس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ای میل ایڈریس آپ کا ہے کوئی تو وہ لکھ دیں۔ یہاں پہ ہم اپنا ایک ای میل ایڈریس لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ازدواجی حیثیت، یہاں پہ خاندانی ہے تو وہ لکھ دیں۔ یہاں پہ نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم نے کلک کرنا ہے۔ یہ ڈبل کلک ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ اسٹیپ 5 ہے، کاروبار کی نوعیت۔ اب یہاں پہ ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے کاروبار کس نوعیت کا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگریکلچر ہے تو اس کا لکھ دینا ہے، مینوفیکچرنگ ہے تو اس کا کر دینا ہے، سروسز ہے تو وہ کر دینا ہے۔ یہاں پہ ہم سروسز سلیکٹ کر لیتے ہیں، کاروباری شعبہ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ۔ آپ کا جو بھی ہے آپ یہاں پہ وہ لکھ دیں۔ آپ نے جس چیز کے بھی لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے وہی صحیح اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ کاروبار کا ذیلی شعبہ ہے، لوکل بزنس ہے کیا ہے آپ نے یہاں پہ وہ لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ بزنس کا نام لکھ دیں۔ یہاں پہ ہم اپنے چینل کا نام ہی لکھ رہے ہیں، ملٹیپل ویز کے نام سے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملٹیپل ویز ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے۔ اس کے بعد منتخب کاروبار کی تفصیل لکھنی ہے ہمارے، کیونکہ چینل کا مقصد لوگوں کو ایجوکیشن دینا ہے۔ یہاں پہ ہم آن لائن ایجوکیشن لکھ سکتے ہیں، اور آپ کا جو بھی کاروبار ہو آپ نے اسی کے حساب سے اس کو لکھنا ہے۔ اس فارم کو آپ نے بالکل صحیح سے فل کرنا ہے۔
मालूमात को गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने बिज़नेस एड्रेस लिख देना है। आपको जो बिज़नेस एड्रेस हो आप यहाँ पे वो लिखें। हम यहाँ मुल्तान सिटी कर देते हैं। हमारा सूबा पंजाब है तो पंजाब पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कारोबारी ज़िला हमसे पूछ रहे हैं, कारोबारी ज़िला यहाँ पे मुल्तान आएगा। यहाँ पे तहसील मुल्तान सिटी आएगी। अगर कारोबार की रजिस्ट्रेशन हैसियत कोई है तो आप वो लिख दें, अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड लिखें। अब यहाँ पे हमने लिखना है कारोबार की किस्म कौन सी है, पर्सनल है, लिमिटेड कंपनी है, इंडिविजुअल है। यहाँ पे हम पार्टनरशिप फर्म कर देते हैं। अगर कोई यूटिलिटी बिल है आपका कारोबार से रिलेटेड तो वो लिख दें, अगर नहीं है तो रहने दें, ना लिखें। अगर टैक्स नंबर कोई है आपका कारोबार का तो वो यहाँ पे लिख दें। कारोबार की शराकती हैसियत क्या है, मतलब कितना % आप एक उसी के साथ हैसियत है आपको लिखना है तो लिख दें। अगर आपने इसको नहीं करना है, इंडिविजुअल करना है, तो फिर आप इसको इंडिविजुअल करते हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पे आपने वो करने हैं। अगर आपके नाम की गाड़ी रजिस्टर है तो आपने यहाँ पे वो लिखनी है, यस नो करना है। आगे रजिस्ट्रेशन नंबर की आपने वो कॉपी को यहाँ पे ऐड करना है। मुझ पर एरर शो कर रहा है तो मैंने उसको दोबारा कर दिया है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है, ये दरम्यान में डबल क्लिक हो गया था उसकी वजह से शो कर रहा है। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये स्टेप 6 है। ये कर्ज की तफसील हमने यहाँ पे बतानी है। लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे लिख देते हैं। कर्ज की मद क्या है, यहाँ पे वो क्लिक कर देंगे। मुद्दत कितने में हम उसको पे करने वाले हैं तो यहाँ पे हम 8 साल लिख देते हैं। कारोबार की मुतवक्का लागत कितनी है तो यहाँ पे हम 7 लाख कर देते हैं। मतलूबा रकम जो हम कर्ज लेना चाह रहे हैं वो 5 लाख कर देते हैं। 70 लाख ये अपने 7 लाख अपने आप के वर्थ में आ जाता है। अदालती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम 10% है। ठीक हो गया। यहाँ पे बिज़नेस प्लान हमसे पूछ रहे हैं। हम यहाँ पे हमने बिज़नेस प्लान मुतवक्का माहाना अखराजात का तखमीना हमसे पूछ रहे हैं। हम 7 लाख देते हैं। मुतवक्का बिलावास्ता अखराजात का तखमीना यहाँ पे जनाब हम 8 लाख कर देते हैं। यहाँ से हमसे पूछा भाई जो हमारी आमदनी होगी वो कितनी मुतवक्के है, हमें आमदनी कितनी होगी। तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए माहाना आमदनी लिख देते हैं। जो हमारे अखराजात होंगे ये तकरीबन कोई 20% होंगे तो इस हिसाब से 20,000 रुपये आएगा। यहाँ पे हमने कंफर्म करना है अखराजात को। मुलाजमीन की तादाद हमसे पूछ रहे हैं तो 5 है। तजर्बा 4 साल हम लिख देते हैं। यहाँ पे तजर्बे की सनद है तो वो हमने डाल दी है। दूसरे दस्तावेज़ अगर कोई हैं तो वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टेप 8 है, माली तफसीलात हमसे पूछें। आपके वालिदैन शरीक हयात में से कोई कर्ज ना दहिंदा तो नहीं है, किसी ने कोई कर्ज तो नहीं लिया हुआ। अगर लिया हुआ है तो उसकी तफसीलात यहाँ पे लिखनी है, अगर नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद ये उसकी तफसीलात हैं, कर्ज अगर लिया हुआ है, बैंक वगैरह सारा कुछ ये आपने यहाँ पे लिखना है। अगर जिसका कर्ज होगा वो पे लिखना है, वरना नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये 9वां स्टेप है। यहाँ पे वो हमसे
گارنٹیئر مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ہم گارنٹیئر کوئی بھی لکھ دیتے ہیں. میں یہاں پہ اپنا نام لکھ دیتا ہوں مکی، اور اس کا حوالے میں دیے گئے فرض سے کیا تعلق ہے. یہاں پہ میں برادر لکھ دیتا ہوں. جو بھی تعلق ہے آپ کا تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے. اس کا موبائل نمبر لکھ دینا ہے. تو یہاں پہ اب دوبارہ وہی اپنا موبائل نمبر لکھ رہا ہوں. اب کسی بھی دوست کو اگر اپنا فارم فل کرانا ہو، سمجھ نہیں آ رہی، کچھ بھی پرابلم ہے، تو آپ یہاں پہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ اپنا شناختی کارڈ کا نمبر لکھ دیتے ہیں. یہاں پہ میں اپنے دوست کا نام لکھ دیتا ہوں. شہریار کا نام لکھ دیتے ہیں، بلکہ شہری لکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس شہر کو شہری بلاتے ہیں، تو اس لیے وہی نام اس کے لکھ دیتے ہیں. تعلق فرینڈ ہے. اس کا موبائل نمبر یہاں پہ آپ لکھنا ہے. تو یہاں پہ بھی ہم اپنا وہی نمبر لکھ دیں گے. اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے. یہاں پہ ایک کوڈ دیا گیا ہے، یہاں پہ ہم نے اس کوڈ کو لکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو پروسیس کو سبمٹ کر دینا ہے. یہاں پہ ہم سبمٹ نہیں کریں گے، آپ کو سمجھانا تھا. یہاں پہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اسٹیپ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے. اجازت دیجیے عبد الرحمن مکی کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.